آج نو منتخب قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس ہو رہا ہے، تو ایسے موقع پر میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو پولیس کے ان سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے بتایا جائے اور امن و امان کو بحال کرنے کے لیے جو اقدامات پولیس کرتی ہے کہ یہ ان اقدامات کی نوعیت کیا ہوتی ہے اور شہر میں ڈپلائمنٹ کیسے ہوتی ہے اور ڈپلائمنٹ پلان کیسے بنتا ہے اور اس سے پہلے جو تھریٹ اسیسمنٹ ہوتی ہے وہ کیسے کی جاتی ہے۔ تو ہر ایک جو سیکیورٹی پلان ہے وہ ایونٹ بیسڈ ہوتا ہے۔ اب ایونٹ کی جو ہے وہ تھریٹ اسیسمنٹ کی جاتی ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ خدا نخواستہ کس قسم کے سیکیورٹی خطرات اس موقع پہ لاحق ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی اسپیسیفک تھریٹ ہو تو اس کے لیے یعنی پھر اسپیشلائز سیکیورٹی بھی لگائی جا سکتی ہے۔ ان جو تھریٹ اسیسمنٹ کی جاتی ہے اس کو مد نظر رکھ کر تو سیکیورٹی پلان ترتیب دیا جاتا ہے۔ سیکیورٹی پلان کو آسان کرنے کے لیے شہر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، جن میں نمبر 1 ہے ریڈ زون۔ یہ لفظ آپ نے کئی دفعہ اخبارات میں اور ٹی وی اور ریڈیو پہ سنا ہوگا۔ دوسری ہے ایکسٹینڈڈ ریڈ زون، یہ شاید آپ نے کم سنا ہوگا یہ لفظ۔ اور پھر تیسری جو ہے وہ شہر کا جو باقی علاقہ جو بچ جاتا ہے اس کو آپ فری زون بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو جو ریڈ زون ہے اس کو میں جو ہمارے پاکستان کے باقی حصوں میں رہنے والے ناظرین ہیں ان کے لیے بتا دیتا ہوں۔ اسلام آباد کے شہریوں کو علم ہے کہ ریڈ زون کا علاقہ جو ہے یہ سرینا چوک سے شروع ہو کے جو آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف یعنی شاہراہ دستور کے اوپر، اور یہ جا کے پھر ختم ہوتا ہے مارلر روڈ پہ۔ تو اس کے دونوں اطراف میں جس میں تمام ایمبیسی ایریا ہے اور پھر ایوان وزیر اعظم ہے، ایوان صدر ہے، سپریم کورٹ کی بلڈنگ ہے، ہائی کورٹ کی بلڈنگ ہے اور ہمارا فارن آفس کی بلڈنگ ہے، اور اب نام لیں تو تمام جو امپورٹنٹ جتنی بلڈنگز ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کے پاکستان جو سیکریٹریٹ ہے وہاں پہ۔ اور یہ ایگزیکٹلی وہی جگہ ہے جہاں پہ آ کے تو جو میٹرو بس کا جو آخری جو سٹینڈ ہے وہ بھی بالکل پاکستان سیکریٹریٹ کے پاس ہے، یعنی ریڈ زون کے اندر ہے۔ تو اسی طرح میریٹ ہوٹل ہے، اور میریٹ ہوٹل کے سامنے جتنی عمارات ہیں جس میں یہ ہمارے جو ہاؤسز ہیں مختلف صوبوں کے پی کے ہاؤس ہے اور پنجاب ہاؤس ہے، سندھ ہاؤس ہے، بلوچستان ہاؤس ہے، اور یہ سارے سب جو عمارتیں ہیں وہ اسی ایک زون میں مقید ہیں۔ تو اب ریڈ زون آپ کو ایکسپلین ہوگی۔ پھر اسی طریقے سے جو شہر کا دوسرا حصہ ہے وہ ہے ایکسٹینڈڈ ریڈ زون۔ ایکسٹینڈڈ ریڈ زون جو ہے وہ ریڈ زون سے لے کے تو نیچے چلی جاتی ہے 0 پوائنٹ، آپ دیکھ لیں جہاں 0 پوائنٹ سے پھر آپ جو سڑک ہے یہ فیصل ایونیو، اس کے اوپر جو ہے فیصل مسجد تک، یہ ساری ایکسٹینڈڈ ریڈ زون ہے۔ اور پھر جو فری زون ہے وہ شہر کا جو باقی حصہ ہے وہاں پہ پھر ایسے کسی بھی ایونٹ پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے پہلے پوائنٹ کی طرف کہ آج کی جو خصوصی جو جگہ ہے وہ ہے پارلیمنٹ ہاؤس۔ تو آج پارلیمنٹ ہاؤس میں تمام دیکھیں سابقہ وزراء اعظم، سابقہ صدور اور آنے والے جو وزیر اعظم ہیں، آنے والا جو اسپیکر ہے، اور اسی طریقے سے جتنے بھی ممبران قومی اسمبلی ہیں وہ سارے وی آئی پی اور وی آئی پی بننے والے ہیں جو فیوچر میں۔ تو ان کی سیکیورٹی کے لیے جو اس بلڈنگ کو سیکیور کرنا ہے وہ سیکیورٹی ڈویژن کا کام ہے۔ اب وہ جو سیکیورٹی ڈویژن نے اپنی ڈپلائمنٹ کی ہوگی وہ ساری اسلحے سے یعنی گنز وغیرہ سے وہ مسلح ہوتی ہے، اور اس سارے عمل کی نگرانی جو ہے وہ ایویشن کے ہیلی کاپٹر کے تھرو بھی اس ریڈ زون کی اور ملکہ علاقوں کی مسلسل کی جاتی رہتی ہے۔ اچھا، اب اس بلڈنگ کو سیکیور جو ہے وہ ایس ایس پی سیکیورٹی کرتے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا، اور تقریباً 500 کے قریب جو اہلکار ہیں وہ سیکیورٹی ڈیوٹی پہ لگتے ہیں، جو اس بلڈنگ پہ خاص طور پہ اور باقی جو عمارات ہیں ان کی چھتوں پہ اور اس علاقے میں جو ڈپلائڈ ہوں گے۔ اب ایک جو تھریٹ ہوتا ہے جو سیکیورٹی کے علاوہ ہوتا ہے وہ امن و امان کا ہوتا ہے کہ جی کوئی مسکرینٹس، کوئی جلسہ جلوس، اس قسم کے جو لوگ ہیں جو امن و امان کی صورتحال خراب کرنا چاہتے ہیں
وہ نہ داخل ہو جائیں، تو اس کے لیے جو ریڈ زون کے 7 انٹری پوائنٹس ہیں، جو سرینا کے پاس ہے، جو ریڈیو پاکستان کے پاس ہے، جو ایکسپریس چوک ہے، جو ایوب چوک ہے، جو مرگلہ ایونیو پہ ہے، اس جگہ ان تمام جگہوں کو ہیوی ڈپلائمنٹ لگا کے سیکیور کر لیا جاتا ہے. اور ابھی تو خیر وہاں پہ سیکیورٹی گیٹس بھی تمام جگہوں پہ لگ گئے ہیں کہ جو وقت ضرورت کھولی جاتے ہیں اور جب ضرورت ہو بند بھی کر دیے جاتے ہیں. تو یعنی ایک کنٹرولڈ انٹری کا نظام وضع کر دیا جاتا ہے تاکہ ریڈ زون کو مکمل طور پر سیکیور کر لیا جا سکے اور کوئی بھی مسکرینٹ ایسے امپورٹنٹ موقع کے اوپر ریڈ زون میں داخل نہ ہو سکے. اب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب جو بھی ریلی، جو بھی جلسہ یا جلوس کسی بھی مقصد کے لیے اپنے مطالبات منوانے کی غرض سے آتے ہیں تو ان کو شارٹ آف ریڈ زون جو ایکسپریس چوک ہے وہاں پہ جو ڈپلائمنٹ ہوتی ہے وہ ان کو روک لیتی ہے، اور پھر وہاں پہ ان کو پہلے تو بتا دیا جاتا ہے کہ جی آپ آگے نہیں جا سکتے، لیکن اگر وہ انسسٹ کرتے ہیں اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں ضلعی انتظامیہ یعنی میجسٹریٹ کی آرڈر پہ یا تو پھر ان کو ٹیئر گیس شیلنگ سے یا بیٹن چارج سے یا دیگر ذرائع سے پھر یعنی پانی وغیرہ جیسے ہوتا ہے واٹر کینن کا استعمال کر کے، یعنی سافٹ ذرائع استعمال کر کے ان کو ڈسپرس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اپنے کامنٹس میں کوئی بھی سوال آپ پوچھنا چاہیں ضرور پوچھیں تاکہ پھر ہم آنے والی ویڈیوز میں ان کا جواب دے سکیں. تھینک یو.